بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پھر یہ نشست رکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر دین دھرم مذہب والوں کا کوئی نہ کوئی خاص وصف ہوتا ہے۔ دین اسلام کا خاص وصف حیا ہے، بے شک، ماڈسٹی جس کو شاید کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ 6 اولادیں ام المومنین ملیکۃ العرب، اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول بھی ہیں، ان سے ہیں۔ ایک شہزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے شہزادے کم سنی میں اللہ نے واپس لے لیے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو دوسرے لوگ شاید یہ کہتے پہلے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی کیوں نہیں ہوئی؟ بہت سی حکمتیں لکھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کے شہزادے کم سنی میں چلے گئے۔ شہزادیوں میں 4 میں سب سے زیادہ رتبے والی، درجے والی اور شان والی مخدومہ کائنات ام السادات بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ ام مجتبیٰ ام سید الشہداء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ ان کی ولادت کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اعلان نبوت کے سال ہوئیں یا اس سے 1 سال یا 2 سال پہلے ان کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے۔ اس کی رضا میری رضا، اس کی ناراضی میری ناراضی، اس کی تکلیف میری تکلیف، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھیں، صورت میں، شکل میں، اپنے کردار میں، چال ڈھال میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پانے والی، کیونکہ ام المومنین جلدی تشریف لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، بہت زیادہ وقت، جو بھی زندگی ان کی ظاہری حیات۔ ان کے بارے میں فضائل کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 خواتین ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشادات فرمائے۔ ان کا نام فاطمہ رکھا، اور اس کا معنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ بھی اور اس کی اولاد، جو صحیح اولاد صحیح عقیدوں پر قائم رہے گی اور جو ان کے سچے محب ہوں گے، اللہ ان کو آگ سے آزاد فرمائے گا، یعنی وہ دوزخ سے آزاد ہوں گے۔ معافی چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ درجہ، مرتبہ، فضائل بہت زیادہ۔ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار کی بیوی ہیں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ شہیدوں کے سردار کی ماں ہیں۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ ہمارے ہاں خاتون کا جو تصور کہ وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہی 4 روپ ہوتے ہیں۔ سیدہ کا جو پورا وجود ہے وہ ان تمام شعبوں میں، 4 صورتوں میں رہنما ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور علامہ اقبال کے الفاظ کے ماں دیراں را اسوائے کامل بطول، کہ قوم کی ماؤں کے لیے حضرت سیدہ کا جو
وجود ہے وہ کامل نمونہ ہے. بے شک. ہمارے ہاں پدرم سلطان بود کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، یہ ایک مزاج پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت سی رعایتوں کا مستحق سمجھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ سمجھتے ہیں. اور کوئی بھی ہو تو جی میں چونکہ بادشاہ کا بیٹا ہوں لہذا میرے لیے یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. وہ کونین کے والی کی شہزادی ہیں، اور شرم و حیا میں، زہد و تقوی میں، بے شک. عبادت میں وہ ایسی نظر آتی ہیں کہ رشک ہوتا ہے کہ بلا شبہ اگر اللہ نے شان زیادہ دی ہے تو انہوں نے خود کو اس کا اہل بھی ثابت بے کیا. شک. بے شک. حضرت سیدہ نے ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اپنی ذات کا نمونہ ہمارے پیش کر دیا. اب امت کی خواتین پر ہے کہ پردے کی بات ہو، شرم و حیا کی بات ہو، اولاد کی تربیت کی بات ہو، والدین کی خدمت کی بات ہو، اللہ کی عبادت کی بات ہو، صبر و رضا کی بات ہو، ہر لحاظ سے وہ ممتاز، بے شک. نمایاں ہیں، اعلیٰ ہیں. اور عقیدت کا باب اگر کھولوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس جیسی مقدس ہستی کا بے شک. صحیح طرح تذکرہ بھی کر پاؤں. نہ اس کی قابلیت اور صلاحیت ہے، لیکن برکت اور سعادت کے لیے ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے فخر اور برکت کا موجب ہے. حضرت سیدہ کے حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ اتنا اعزاز ہے، گھر کے کام کاج ہوں، سادگی ہو، لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، کھانے کے حوالے سے ہو، کس طرح ان کی جو واقعات ہیں وہ آج کی خواتین اگر اس کا میرا خیال 10% بھی اپنا لیں، 5% بھی اپنا لیں، بہت بہتری ہو سکتی ہے گھروں میں. جب انہوں نے باندی چاہی گھر کی خادمہ کے طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندی نہیں دی. بالکل. اس کی 2 وجہ، ایک تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ باندیاں ان کے لائق نہیں تھی، اس لیے نہیں دی کہ تیرے لیے تو پورے ہونی چاہیے، فرشتے ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں اگر پوری امت کے لیے نمونہ ہوں تو تیری ذات تمام خواتین کے لیے نمونہ ہونی چاہیے. گھر کے کام کاج خود کرنا، اور پھر اس پہ صبر و رضا بہت زیادہ اہم، کہ فاقے بھی ہو رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک ہی لباس ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے ہیں تو سیدہ دروازہ نہیں کھول رہی. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس پورا لباس نہیں ہے. تو نبی پاک اپنی چادر عطا فرماتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانکتی ہیں تو آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے پاس لباس کی بہتات ہونے کے باوجود شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ کے نام پہ مانگے تو ہم استعمال شدہ پرانی چیز دیتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں میرے پاس نیا جوڑا تھا، مانگنے والا آیا تو میں نے سوچا جو پہنا ہوا وہ اس کو دے دوں، نیا خود پہن لوں. پھر خیال آیا کہ اس نے تو اللہ کے نام پہ مانگا، تو اللہ کے نام پہ پرانا کیوں دوں، وہ نیا اس کو دے دیا. کیا بات، سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ وہ، بلکہ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن، برکت بی بی نام تھا، ان کو ایسے ہی بھیجا. رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم، کہ جاؤ میری بیٹی کی خبر لو، کچھ ہاتھ بٹا دو. وہ کہتی ہیں میں آئی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تو تھوڑا سا پردہ ہٹا تو مجھے نظر آیا کہ سیدہ تو آرام فرما رہی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، اللہ، بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے. تو وہ دستک دیے واپس آ گئی. آ کر ماجرا سنایا. مجھے تو لگتا ہے نبی نے دیکھنے کے لیے ہی بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو میرے بیٹی کی شان.
تو جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، گرمی کا موسم روزہ رکھا ہوا، اللہ نے اس پہ نیند کو طاری کر دیا اور اس کی خدمت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اگر آج خواتین شرم و حیا، صبر و رضا، پردہ، سادگی اپنائیں تو ان کے لیے پھر گود میں شہزادے ایسے نہیں آتے۔ بالکل علامہ صاحب، میں ایک اس سے پہلے کہ ایک اور سوال لوں، میں ناظرین کرام کو یہ بتاتا چلوں کہ کمنٹ باکس میں جو بھی آپ سوالات لکھیں گے تو اس میں سے کچھ سوالات لازمی جو ہے علامہ صاحب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ کے ان سوالات کے جوابات مفصل اور جامع طریقے سے علامہ صاحب دے سکیں۔ علامہ صاحب اسی موضوع میں ایک سوال اور مختصر سا جواب میں چاہوں گا۔ آج ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ یورپ میں جو ہے 13 قتل ہوئے ہیں ڈیورنگ کوارنٹائن کے، میاں اور بیوی کے جھگڑے کے دوران 13 خواتین کو قتل کر دیا گیا، اور آج جو ہے لندن کے اندر بھی کچھ واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ برداشت میاں بیوی کے آپس کا رشتہ اور سیدہ کائنات اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کا آپس میں رشتہ تھا کہ ایک جانب سیدہ کا کردار اور ایک جانب سیدنا علی المرتضیٰ کا کردار، تو آج کے شوہر اور جو ہے وائف کے لیے کیا اس سے رہنمائی؟ صرف سیدہ کہنی یہ نہیں، پہلی بنیاد تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ازواج کے ساتھ کیسے رہے، بے شک وہ ہمارے لیے اولین نمونہ۔ اس کے بعد دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ حضرت سیدہ کا نکاح کیا، کس طرح ان کو تربیت کیا دی اور تعلیم کیا دی، ایک بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے تربیت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی دے دی، اس میں بہت سا سامان دے دیا۔ آپ نے جو ان کی تربیت 15.5 برس کے قریب کی عمر تھی جب شادی ہوئی سیدہ کی، وہ کس طرح رہیں، ان کی اولادیں ہوئیں، کیونکہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ان کی 5 اولادیں ہوئیں۔ حضرت سیدہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان، بلکہ مولا کائنات کے وہ اشعار جو انہوں نے حضرت سیدہ کی وفات پر کہے وہ بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ مستقل 24 گھنٹے رہنے کی عادت نہیں تھی کوارنٹائن کی وجہ سے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مستقل مرد حضرات گھر میں ہیں، بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے۔ تو چونکہ اسلام کی تعلیم سے لوگ دور ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کسی اور دین مذہب نے نہیں دیے، اسی طرح اور ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے معاشرے، عورتوں کی آزادی کی بات کرنے والے معاشرے عورت کو وہ حقوق آج بھی نہیں دے رہے جو اسلام نے دیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں بے شک کہ عورت کو صرف استعمال کے لیے یا صرف کھلونا یا اشتہار بنانے کے لیے، اور وہ عورتیں بھی تیار ہو جاتی ہیں پیسوں کی خاطر، اس کے لیے ناموری کی خاطر۔ تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ پیار پر ہوتا ہے، عزت پر ہوتا ہے، احساس پر ہوتا ہے اور نیکی پر ہوتا ہے، کہ بیوی کے لیے شوہر کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، صدقہ سے مراد نیکی ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی ہے، اور جو حقوق جو دیے ہیں کہ جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی کی زندگی دیکھی جائے مولا کائنات کے ساتھ، اور اس میں اگر وہ اپنا لی جائیں باتیں، تو یہ قتل کی جو آپ خبریں دے رہے ہیں یہ تو بہت شدید ہیں، صرف تلخی ہونے کی بھی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، کوارنٹائن کے جو یہ ڈیز ہیں، یقینی طور پر ایک جانب اگر اس طرح کے پروگرامز ہم جس کا انعقاد کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس قسم کے واقعات سننے میں نہیں آ رہے، اور ہمیں امید اللہ کی ذات سے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران، کیونکہ دیکھیں ورلڈ جس طرح ڈیجیٹلائز ہوئی ہے اسی طرح فلیٹ ہو گئی ہے، ہر شخص کے پاس ٹائم کم ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ایک بہت مختصر جو ہے ملاقات ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی ملاقات،
اور اس میں ایک دوسرے کو سمجھنا، پھر ایک ایسی عمارت کھڑی کرنا جس سے مستقبل کے معمار جو معاشرے کو دیے جائیں گے. تو سیدہ کائنات کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ دیکھتے ہیں نا آج کل بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، میرے شوہر کم کماتے ہیں تو اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی کم میں راضی ہو جانا، یا اگر بچوں کو دیکھا جائے کہ اس میں ایک دوسرے کا کہ بھئی کوئی کام دونوں ہاتھ بٹا لیں تو جلدی ہو جائے. آج کل پیسے بھی افطاری بنتی ہے تو بہت سے شوہر اس کو شاید اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ہاتھ بٹائیں. تو سیدہ کائنات کے حوالے سے کیا کوئی ایسی رہنمائی جو ہماری خواتین کے لیے؟ بنیادی طور پر گھریلو زندگی مرد اور عورت دونوں مل کر چلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے تھے، اپنی مبارک جوتی کو خود پیوند لگا لیتے تھے، اور پھر ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی کا ماحول بھی رکھنا. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کو تلخی بات ہو رہی ہے یا صرف احکام ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق کی جو باتیں، لیکن وہ بھی سچ کی بنیاد پر. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آج ہمارے پاس پائپ لائن ہے، وہ ٹوٹی یا نل یا ٹیپ جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، پانی آ رہا ہے، طرح طرح کے صابن ہیں کپڑے دھونے کے، جسم کے لیے. حضرت علی پانی بھر کے لایا کرتے تھے. خود فرما رہے ہیں کہ پانی بھر کے لاتے لاتے، حالانکہ شیر خدا فرمایا میرے سینے میں درد ہونے لگ گیا. کتنا فاصلہ تھا، کتنا پانی بھر کے لانا پڑتا تھا. پانی بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، خاتون بھی استعمال کر رہی ہیں، مولا علی لا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ گھر میں ان کا جو رویہ ہے وہ بطور مثال میں یہی بیان کر سکتا ہوں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے گھر میں وہ خاتون ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہے. یہ سب کچھ انہیں معلوم ہے. اس کے باوجود وہ شہزادیوں کی سی زندگی نہیں گزار رہی، ایک عام خاتون کی زندگی گزار رہی ہے. بالکل اسی طرح. اور حضرت علی اس میں پورا ساتھ دے رہے ہیں، اور حضرت سیدہ حضرت علی کا پورا ساتھ دے رہی ہے. تو میاں بیوی میں مفاہمت ہونا، جس کو آج کل کی زبان میں انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، پوری طرح گھر کو سمجھنا کہ گھر چلانا ہے. آج خاتون بھی کام کر رہی ہے، مرد کام کر رہی ہے، اس کے باوجود شکایتیں ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں، وہاں خواہشات کا گزر نہیں تھا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ رات عشاء پڑھنے کے لیے مصلی پہ جاتی تھی، فجر ہو جاتی تھی، باوجود اتنا کام کرنا سارا دن اور ساری رات عبادت میں گزارنا. اچھا، میاں بیوی میں کسی نہ کسی بات پر چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے. بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے درمیان اسی طرح کی کوئی بات ہو گئی تو حضرت علی مسجد چلے گئے، جا کر زمین پر لیٹ گئے. حضور تشریف لائے، بیٹی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے لڑ کے چلے گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور ان کو قم یا ابا تراب، کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی تو اے مٹی والے اٹھو. تو ان کو یہ لقب ہی پسند آ گیا اتنا، اور حضور ان کو شفقت فرما کے لائے. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل معاملہ ہے محبت کا، دونوں طرف سے ہونی چاہیے، اور عزت کی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں. ان کے درمیان ایسا کوئی تلخی کا معاملہ ہمیں کہیں سننے کو نہیں آیا جیسے ہم آج سنتے ہیں. سیدہ کا نام سن کر ہماری خواتین سروں کو ڈھانک لیتی ہیں، محبت میں آنسو بھی بہا لیتی ہیں، ان کا ذکر بڑی ادب سے کرتی ہیں. تو ان جیسی سیرت بھی اپنا لیں، کچھ ان کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور میاں بیوی میں، کیونکہ جنت میں یہی رشتہ قائم ہوا تھا دو انسانوں کے درمیان، اور یہ اہم سب سے بنیادی رشتہ، یعنی قرآن میں پوری ایک سورت سورہ نساء خواتین کے نام پر. بالکل اسی طرح. تو خواتین بھی سمجھیں اور مرد حضرات بھی، یہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہونا، یہ کوئی آپ کی حد تک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گھر ہے، اس میں کوئی اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت ہو. ہم نے سیکھا برتن اٹھا کے لے جانا یا کھانا وہاں سے تیار لے آنا، لگا دینا، ہر کام ان کے ذمے نہیں لگایا جاتا.
ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا جاتا ہے، آسانی کی جاتی ہے. مثلاً یہ ہے کہ کوئی اگر سبزی آپ کو کرنی پڑے، کوئی صفائی کرنی پڑے تو ان کا ساتھ دیا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ صرف حکم ہی نہ چلائے جائیں. علامہ صاحب یہ بہت اچھا آپ نے جو ہے بڑا مختصر اور جامع بیان دیا، اور یہ ضرورت بھی کیونکہ اس ایسے ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں، بجائے اس کے کہ ان کی سیرت جو کہ روشن سیرت ہے اس کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، بس ایک جو ہے سرسری طور پہ کچھ سالوں سے بس کہ آج ان کا یوم وفات منایا جاتا ہے اور ان کی اسلام کے لیے اور ان کے درجات بڑے بلند ہیں. خیر ضرورت ہے اس عمر کی یقینی طور پہ کہ ان کی سیرت سے سمجھ کر عمل بھی کیا جائے. ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت خود تربیت یافتہ ہوں گی تو کریں گی نا. ایک تو ہمارے ہاں بڑوں کے ساتھ رہنا ہی عادت ختم کی جا رہی ہے، شادی ہوتے ہی مطالبہ ہو جاتا ہے الگ گھر کا، تو وہ گھر میں گھلتی ملتی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بچیوں کی، وہ بھلے بادشاہ کی بیٹی ہو، اس کو گرہستی جس کو کہتے ہیں، سینا پرونا، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی رکھنا، اور پھر بچوں کی تربیت ماں ہی کی تو گود ہے. بالکل اس طرح حضرت سیدہ چکی چلا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اس کا اثر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ پھر بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے، کوشش کی جائے کہ ہماری خواتین اس طرح بھی سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں اچھا خواتین کا کھانا پکانا بھی عبادت ہوگا، ان کا گھر کی نگرانی کرنا بھی عبادت ہوگا، بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت ہوگا. بے شک اسی طرح تو اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق کریں.